امام کشری فرماتے ہیں مشائخ کے ساتھ انقیاد و تواضع کا معاملہ علماء میں سے اماموں نے بھی کیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں آتا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ نے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت سے فیض پایا، اور یہ ہمارے نقش بندیہ سلسلے کے بزرگ تھے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ۔ اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ فرمایا کرتے تھے لولا السنتان لعلک النعمان، فرماتے ہیں جو 2 سال میں نے حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں پائے، اگر وہ نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ تو انہوں نے حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت سے فیض پایا۔ امام مالک امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں بکثرت جایا کرتے تھے، اس لیے ان دونوں کا رنگ ایک جیسا تھا، یعنی امام اعظم اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا رنگ ایک جیسا تھا۔ اصول فقہ ان دونوں کے ایک جیسے تھے، لیکن پہلے امام ابو حنیفہ نے بنائے، اسی لیے فرمایا لَتَّبَعَهُ مالک بن انس، اور امام مالک نے ان کی اتباع کی۔ اس لیے آپس میں بہت زیادہ ان دونوں ائمہ کی مماثلت ہے، جن کے شیخ بھی ایک تھے اور جنہوں نے ایک شیخ سے فیض پایا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے ایک بزرگ تھے شہبان الرائی، شعبان ایک قبیلے کا نام ہے، تو امام محمد شیبانی وہ بھی اس قبیلے کے تھے، اس قبیلے کے بزرگوں سے انہوں نے فیض پایا۔ ابو العباس ابن شریح رحمۃ اللہ علیہ جو ہے لغت کے امام گزرے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں جاتے تھے، اور پہلے دن ان کی باتیں سن کر کہا کہ مجھے اس بندے کی باتیں سمجھ تو نہیں آ رہی، لیکن اس کے کلام کی جو ہے صولت اور شان ایسی ہے کہ یہ باطل کلام میں نہیں ہو سکتی۔ لطافت میں بتا دیا کہ بات کرنے والا کوئی صاحب جز بزرگ ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے یہ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں جاتے تھے۔ کسی نے کہا آپ اتنے بڑے امام ہیں، محدث ہیں، فقیہ بھی ہیں، لیکن ایک ایسے بندے کے پاس جاتے ہیں جو فقط عبادت میں ہی لگا رہتا ہے، تو آپ نے خوبصورت جواب دیا، فرمایا کہ دیکھو میں عالم بھی کتاب اللہ ہوں، اور بشر حافی عارف باللہ ہے، عالم باللہ ہے، عالم باللہ کو عالم بھی کتاب اللہ پر فضیلت حاصل ہے۔ ایک مرتبہ ایک صاحب نے امام احمد بن حنبل سے سوال کیا، اس نے پوچھا حضرت مل اخلاص، اخلاص کیا ہوتا ہے؟ فرمایا والاخلاص من آفات الاعمال، اعمال کی آفات سے خلاصی پا جانا، اس کا نام اخلاص ہے۔ اس نے کہا مت توکلو، توکل کیا ہے؟ فرمایا الثقۃ باللہ، اللہ پر اعتماد کر لینا۔ اس نے پوچھا مر رضا، رضا کیا ہے؟ فرمایا تسلیم الامور الی اللہ، اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دینا، یہ رضا ہے۔ اس نے کہا مل محبت، محبت کیا ہے؟ تو فرمایا اس کا جواب میں نہیں دوں گا، اس کا جواب بشر حافی سے پوچھ لو۔ جب تک علم کی بات ہوتی رہی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جواب دیتے رہے، جب احوال اور کیفیات کی بات آئی تو پھر ان کے پاس بھیج دیا، بشر حافی کے پاس بھیج دیا۔ امام احمد بن حنبل اپنے بیٹے صالح بن احمد کو ترغیب دیتے تھے تم ان مشائخ کی صحبت میں جایا کرو، تمہیں بہت فائدہ ہوگا۔ امام ابو داؤد جنہوں نے ابو داؤد شریف لکھی، اپنے وقت کے بزرگ ابو الحفص حداد رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے۔ یہ وہی بزرگ تھے لوہے کو کوٹتے تھے، جب اذان کی اللہ اکبر کی آواز آتی تھی اگر تھوڑا سر کی طرف اٹھایا ہوا بھی ہوتا تو لوہے کو نہیں مارتے تھے، رکھ دیتے تھے۔ اب میرے اللہ نے مجھے طلب فرما لیا۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جو بخاری شریف کے شارح ہیں، انہوں نے ایک وقت میں شیخ مدین سے ملاقات کی، توجہ کا اثر ایسا ہوا کہ بقیہ زندگی رابطے ہی میں گزار دی۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے امام راضی حضرت نجم الدین ابقار رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت ہوئے۔ شیخ الاسلام عبداللہ انصاری رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی بخاری شریف کے شارح ہیں، معروف بزرگ ہیں۔ ان کے متعلق علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں القعود مع الصوفیتی فی خانقاہ، کہ یہ صوفیوں کے ساتھ خانقاہ میں بیٹھتے تھے۔ تو یہ اتنے بزرگ جو گزرے ہیں یہ سب کے سب کسی نہ کسی اللہ والے کے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ شیخ ابو العباس عز الدین الفاروقی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کان قد لبیس خرقۃ التصوف من السحری، کہ انہوں نے شیخ صحاب الدین سہروردی سے خلافت پائی۔ تو یہ جتنے بھی ہمارے مشائخ گزرے ہیں یہ سب کے سب کسی نہ کسی اللہ والے کے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ شیخ عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ما وراء النہر کے بڑے فقہا تھے۔ فرماتے ہیں ذهب باشارت شیخہ الی بخارا واعتکف ہنا، شیخ کے اشارے پر بخارا گئے اور اعتکاف کیا، اور وہاں بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ سے اجازت اور خلافت پائی۔ ملا جیون بہت بڑے جو ہے
بزرگ تھے اور صاحب نور انوار تھے. اپنے زمانے کے ایک قادری سلسلے کے بزرگ شیخ یاسین بن عبد الرزاق سے صحبت پائی اور انہی سے خلافت اور اجازت پائی. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے باطنی نعمت سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے بزرگ حضرت خواجہ ابو علی فارمیدی رحمۃ اللہ علیہ سے پائی. اپنی کتاب میں انہوں نے لکھا میں نے باطنی نعمت حضرت ابو علی سے حاصل کی. تو اتنے بڑے بڑے بزرگوں کے بارے میں لکھا ہے کتابوں میں کہ یہ سب کے سب کسی نہ کسی اللہ والے سے جڑے اور صاحب نسبت بزرگ سے جو ہے جڑ کر اللہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل کیا. اور ہمارے قریب کے زمانے میں بانی دارالعلوم حقانیہ ان کے بارے میں آتا ہے شیخ عبد الحق محدث رحمۃ اللہ علیہ جو ہے انہوں نے اپنے وقت کے بہت بڑے صوفی بزرگ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت سے فیض یاب ہوئے. اور اسی طرح قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے انہوں نے حضرت مرزا مظہر علی جان جان رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں وقت گزارا اور انہی سے اجازت اور خلافت حاصل کی. تو یہ جتنے بھی بزرگوں کا ہم نے نام لیا یہ سب کے سب کسی نہ کسی اللہ والے کے ساتھ جڑے. آپ دیکھیں بڑے بڑے علماء وہی تھے جنہوں نے اپنے وقت کے مشائخ سے فیض پایا.